مسجد انتظامیہ کی طرف سے، اپنے احباب کی طرف سے، رفقاء کی طرف سے حافظ محمد عامر صاحب اور حافظ عبدالسمیع صاحب، ان دونوں صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ کریم اس پڑھے گئے قرآن کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور قیامت والے دن اسی طرح پڑھتے ہوئے جنت کی منزلیں چڑھنے کا سبب بنا دے۔ حاجی ملتانی صاحب کو بھی، سعید صاحب کو خصوصی طور پر مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ان کے لیے جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، بلکہ بنایا ہوا ہے، بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں یہ آنکھوں کی، دلوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید جو ہے برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ اب میں ہماری مسجد کے نائب امام خادم حافظ محمد شعیب صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت فرمائیں۔ حافظ محمد شعیب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے نائب امام خادم مسجد حافظ محمد شعیب صاحب، جو کہ بڑے ہی آسن انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے، اور یہ قرآن پاک کی تلاوت ماشاءاللہ جب جب انسان سنتا چلا جائے دل کی تہیں جو ہے وہ ٹھرتی چلی جاتی ہے، ٹھنڈک سی محسوس ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس قدر خوبصورت کلام ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، اپنی ذاتی خوبصورتی کے ساتھ، اپنی ذاتی وجاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خوبصورت آواز سے بھی نوازا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دل کرتا تو آپ اپنے اصحاب میں سے کسی سے فرماتے
یا عبد اللہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ مجھے ذرا قرآن تو سنائیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابی ذرا مجھے قرآن کی تلاوت تو سنائے۔ تو اصحاب کہتے ہیں اللہ کے رسول قرآن تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، تو آپ کو ہم کیسے تلاوت سنائیں؟ اللہ اکبر۔ تو رسول پاک فرماتے میرا دل کرتا ہے میں بھی کسی سے قرآن سنوں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تو وہ تلاوت کرتے کرتے اس آیت مبارکہ پر پہنچتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اچانک نظر پڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف، دیکھ کر حیران رہ گئے، چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ اللہ اکبر، روتے روتے داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے۔ ہائے وہ کیسا وقت ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پاک پیغمبر جب ہم ہر امت کی طرف سے گواہ لے کے آئیں گے اور امت محمدیہ پر ہم آپ کو گواہ لے کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قرآن کا اعجاز۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ ابی سے قرآن سنا جائے۔ اللہ اکبر، نہ صرف پیغام آیا ہے بلکہ اے ابی تیرے لیے اللہ کی طرف سے سلام بھی آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کتنا ہی سہانا منظر ہوگا، کس قدر پیارا سا منظر ہوگا جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا رہے ہوں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سے اس قدر محبت کرنے والے، اس قدر پیار کرنے والے، اس قدر قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تو آپ کے سینہ مبارک سے جو ہے چکی چلنے کی آواز آیا کرتی، اس قدر جو ہے قرآن میں ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرتے۔ اور ایسے ہی تو نہیں نا، مشرکین مکہ اکٹھے ہو جاتے، رات کو جمع ہو جاتے، چلو آؤ بیت اللہ کے پاس چلتے ہیں، چھپ کر محمد کا قرآن سنے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایمان نہیں لاتے تھے لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر کوئی چیز جو ہے ان کو اپنی طرف مائل ہونے سے روک نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگ جو ہے محبت میں اور وجد میں آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سنا کرتے۔ اور یہ تو میرے پیارے بھائیوں انسان تھے، یہ تو انسان تھے، صحابہ کرام ہو گئے یا مکے کے کافر ہو گئے یا مشرکین مکہ، یہ تو انسان تھے نا جنہوں نے آپ کا قرآن سنا۔ کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو یار اللہ، جنہوں نے آپ کا قرآن سنا اور قرآن سن کر وہ اس قدر متاثر ہوئے، اس قدر متاثر ہوئے تو جا کر اپنی قوم سے پتہ کیا کہتے ہیں، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، ہم ایک ایسی کتاب سن کے آئے، ایک ایسا قرآن سن کے آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کیا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، اس قرآن کے سننے کے بعد اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ، ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ، قرآن سنانے والے پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اب ہم اس قرآن کو سننے کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آج ہم قرآن بھی سنتے ہیں لیکن ہمارا وہ جو ہے وہ معاملہ نہیں بنتا جو ایک مومن کا معاملہ بننا چاہیے۔ کس قدر مومن کے اوپر قرآن اثر انداز ہوتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن کی کوئی کیفیت ہی یہ ہوتی ہے جب وہ اللہ کا کلام سنتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے بن جاتے ہیں، بھروسہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہی تو وہ مومن ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ جب قرآن سنتے ہیں نا اس قدر ایمان بڑھتا ہے
پھر وہ نماز قائم کرنے والے بن جاتے ہیں، پھر وہ اپنے رب کے سامنے خرچ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ اس کیفیت میں پہنچتے ہیں تو پھر میں آسمانوں سے گواہی دیتا ہوں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی تو پکے سچے مومن ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اور رمضان المبارک کو یہ شان اور مقام جو ملا ہے نا، یہ قرآن کی وجہ سے ہی ملا ہے۔ اس قدر عظمت مل گئی، اس قدر فضیلت مل گئی، یہ صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے رمضان کو 4 چاند لگ گئے۔ کیسے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو رمضان کو عظمت اور فضیلت ملی ہے نا، ہم نے اس رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ تو ماہ غفران ہے، یہ تو ماہ قرآن ہے، یہ ماہ صیام ہے، قرآن کی وجہ سے اس کو فضیلت، اور یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ ہم سے چلا جا رہا ہے، چند دن باقی ہیں۔ اور یہ رمضان کی جدائی کیا ہوتی ہے، یہ ابھی آپ کو حافظ عبد الرحمن صاحب بتاتے ہیں کہ کیسے رمضان جو ہے ہم سے جدا ہو رہا ہے۔